یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ پھر اسی دن ناہید کے سمجھانے کے باوجود میں نے اس اہم اجلاس میں شرکت کی جس میں اعلان جہاد کے بارے میں طے کیا گیا۔ ناہید نے میرے لیے بیساکھیوں کا انتظام کر دیا تھا۔ اس اجلاس میں تمام سالاروں کے علاوہ شہزادہ مبارک شاہ اور عمران شاہ ستانوی بھی شامل تھے۔ امیر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کی پرسکون اور پرجلال آواز سنائی دی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیں۔ ہمارے باقاعدہ اعلان جہاد سے عام مسلمانوں اور ان کے قبیلوں پر یہ فرض عائد ہو جائے گا کہ وہ اس جہاد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہر چند کے ان میں سے بہت سے انگریزوں کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان انگریزوں نے ان قبائلی نسل اور خاندانی تعصبات کو ہوا دے دی ہے۔ برادری، قبیلے اور خیل کی محبت کے خوگر وسیع اسلامی مصلحتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ ان کے اندر اتنی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کے سیاسی ہتھ کنڈوں کو سمجھ سکیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی موجود ہے۔ وہ اعلان جہاد ہوتے ہی یقیناً بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے ہماری کوئی عملی مدد نہ بھی کی تو یہ لازمی ہے کہ وہ ہمارے خلاف انگریزوں کو کوئی مدد دیتے ہوئے بھی ہچکچائیں گے۔ شہزادہ مبارک شاہ نے بھی امیر بابو جان کی تجویز سے مکمل اتفاق کیا۔ اسی وقت ایک اعلان جہاد تیار کیا گیا۔ یہ اعلان جہاد تمام لوگوں کے نام تھا۔ اس کے علاوہ شہزادہ مبارک شاہ کے ایما پر ایک خاص مکتوب اخوند سواد بھی روانہ لکھا گیا۔ اعلان جہاد قاصدوں کے ذریعے تمام قوانین کے روانہ کر دیا گیا۔ انگریزوں کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ قبائل کی پیش قدمی کے راستے کا قبل از وقت علم نہ ہو سکے۔ جنگ کی تمام تیاریوں میں سب موجود تھے اور یہ نظر رکھا گیا تھا، لیکن مجاہدین کی جاسوسی کا نظام اتنا عمدہ اور پختہ تھا کہ امیر کو بروقت تمام اطلاعات پہنچ جاتی تھیں۔ ملکہ کے ضروری مقامات کی حفاظت کے علاوہ مجاہدین کی کچھ فوج مختلف مقامات کی حفاظت کے لیے متعین کر دی گئی تھی۔ باقی مجاہدین کو لے کر امیر اور شہزادہ مبارک شاہ گڑھوں کے پہاڑ پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مورچے قائم کر لیے۔ اعلان جہاد کا خاطر خواہ اثر ہوا، اس کے تمام قبائل میں آگ لگا دی۔ قبائلی لشکر گڑھوں پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ خند سواد کی طرف سے تھا، کہیں وہ مجاہدین کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو جائیں، کیونکہ مختلف قبائل میں اخوند صاحب کا اثر و رسوخ کافی زیادہ تھا۔ اخوند صاحب ہمگیر قبائلی ہجان کو دیکھ کر خاموش نہ بیٹھ سکتے تھے، چنانچہ وہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور ان کی وجہ سے قبائلی جوش و خروش میں مزید تیزی آ گئی۔ انگریزوں نے اپنے کیمپ کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں کئی مورچے بنا رکھے تھے۔ انگریزی فوج کی پیش قدمی رک چکی تھی، کیونکہ دربند کے درے میں داخل ہوتے ہی تقریباً 250 بونیری نے جا بجا مورچے قائم کر دیے تھے اور پیش قدمی کرنے والی فوج پر آتش بازی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ انگریزوں کو مجبوراً درے ہی میں ایک مقام پر فوج کا کیمپ ڈالنا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے دائیں بائیں جو مضبوط مورچے بنائے تھے، ان میں بطور خاص کیمپ کے دائیں جانب ایک مورچہ تھا جس کا نام انہوں نے تیلے کا مورچہ رکھا تھا۔ دوسری بائیں جانب مضبوط مورچہ تھا، اس کا نام آشیانہ عقاب رکھا تھا۔
میں اور ناہید انگریزی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے 10-12 نوجوانوں کے ہمراہ بالکل اگلے مورچوں پر تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی ہم نے دیکھا فوج کا ایک دستہ وادی میں اتر کر پیش قدمی کر رہا ہے۔ ابھی ہلکا ہلکا اجالا باقی تھا۔ میں نے فوراً ہی اطلاع ایک نوجوان کے ذریعے پچھلے مورچوں تک پہنچا دی تاکہ امیر بابو جان کو یہ اطلاع مل جائے کہ پیش قدمی شروع ہو چکی ہے۔ میں نے پہاڑیوں میں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں اپنے مورچے بنا کر ہم باحفاظت رہ بھی سکتے تھے یا انگریزی فوج کا راستہ بھی روک سکتے تھے۔ ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ انگریزی فوج ہماری بندوق کی زد میں آ چکی ہے، فوراً فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ جو مجاہدین تھے وہ پہاڑوں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ اپنے مورچے سے 1-2 گولیاں چلا کر ہر نوجوان دوڑ کر قریب کے دوسرے مورچے میں جا بیٹھتا اور وہاں سے فائرنگ شروع کر دیتا۔ ہم نے اپنی انتہائی مختصر تعداد ہونے کے باوجود ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ انگریزی فوج کو معلوم ہوتا تھا کئی 100 آدمی ان کے مقابلے پر ہیں۔ اس حصے میں گھنا جنگل تھا اور نوجوانوں کو ایک مورچے سے دوسرے مورچے میں جانے کے لیے کوئی دقت پیش نہ آتی تھی۔ ناہید کے جسم میں جیسے بجلیاں سی گونج رہی تھیں۔ وہ کبھی ایک مورچے میں ہوتی، کبھی دوسرے میں۔ اسی رات دشمن کی ایک آوارہ گولی سے ناہید بال بال بچی۔ اس وقت وہ میرے مورچے میں تھی۔ اس نے مورچے سے سر نکالا ہی تھا کہ فائر ہوا۔ اگر میں اسے فوراً کھینچ نہ لیتا تو گولی اس کے سر میں سوراخ کر چکی ہوتی، مگر جیسے ہی میں نے اسے پیچھے کھینچا وہ اپنے جسم کو نہ سنبھال پائی۔ اس کا سارا بوجھ مجھ پر آ گیا۔ میرے ہاتھوں سے بے ساکھیاں چھوٹ گئی تھیں اور اگر میں فوراً خود کو نہ سنبھال لیتا تو نہ جانے اس پہاڑی سے لڑک کر زندہ بچتا بھی یا نہیں۔ صبح کے قریب جب انگریزی فوج نے پسپائی اختیار کی تو اہل بنیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ بڑی مشکل سے انگریزی فوج اپنا دفاع کرتی ہوئی پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس معرکے میں ان کے کافی فوجی کام میں آئے، جبکہ ہمارا صرف ایک ساتھی معمولی زخمی ہوا تھا۔ میرا دایاں پاؤں ناہید کے میرے اوپر گرنے کے سبب کچھ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ٹیلے کے مورچے اور آشیانہ عقاب پر بار بار خونریز لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ دونوں مورچے 3 مرتبہ انگریزوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور سب جدوجہد و جانی نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان پر قبضہ کیا۔ مجاہدین کے دستوں نے انگریزی کیمپ پر بار بار حملہ کیا۔ جب جنرل کو یقین ہو گیا کہ آگے بڑھنا مشکل ہے تو اس نے کیمپ کے لیے درے میں نسبتاً اونچی جگہ کی تجویز کر کے فوج کو وہاں منتقل کر دیا۔ ایک دوپہر اچانک ہی حمزاد میرے پاس آ گیا۔ اس وقت میں اپنے گھوڑے پر ذہن کس کر اگلے مورچوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک اطلاع دی، جبار بھی اب محاذ جنگ پر پہنچ چکا ہے اور انگریز جنگ کے دوران اس کی پراسرار قوتوں سے اپنے پہلے سے سوچے ہوئے منصوبوں کے مطابق کام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک میں نے اس کے حمزات کو قطعی بیکار بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حمزات سے کوئی بھی کام نہیں لے پا رہا۔ اس لیے انگریز اب اس سے کچھ جھنجھلا بھی گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر اب تک اپنی جان بچائے ہوئے ہے کہ آپ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے اس کی راہ میں حائل ہیں، ورنہ وہ اب تک بہت کچھ کر چکا ہوتا۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ اپنے حمزات کو درمیان سے ہٹا لے تو انگریزوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور پھر آپ میرے ذریعے انگریزوں کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب تو خیر ٹھیک ہے، مگر کیا تمہارے علم میں ہے کہ تمہارے پیچھے مجھ پر کیا گزر گئی؟ میں نے ذرا شکایتی لہجے میں کہا۔ ہر چند کہ میں جانتا تھا وہ میرے بارے میں پوری طرح باخبر ہوگا۔ میں شرمندہ ہوں میں بر وقت آپ تک نہ پہنچ سکا۔
مگر میں مجبور تھا۔ اگر اس وقت میں جبار کے ہمزاد کو آزاد چھوڑ دیتا تو خاصا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ جبار اس وقت وائسرائے کے روبرو تھا اور وائسرائے نے اس سے خواہش کی تھی کہ وہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے مجاہدین کے تنظیم کے سربراہ کو ان کے روبرو پیش کرے۔ ظاہر ہے میں یہ کس طرح ہونے دیتا۔ اس کے بعد حمزاد مجھ سے اجازت لے کر پھر رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ناہید کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات متغیر ہیں اور اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی ہیں۔ کیا کوئی بری خبر ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جیالے شہیدوں کا انتقام لوں گی۔ میں اس انگریز بھیڑیے کو قتل کر دوں گی۔ ناہید کی آواز شدت جذبات سے بھرا گئی۔ پھر بڑی مشکل سے میں اس سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوا کہ ایک یورش کے دوران چند مجاہدین انگریزی فوج کے ہاتھوں لگ گئے تھے، جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ خود جنرل نے انہیں انتہائی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ طرح طرح کی اذیتیں دے کر مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر میرا بھی خون کھول اٹھا۔ تم تنہا نہیں ہوں گی ملکہ، شیخ بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ ہوگا، میں نے پرعزم لہجے کے ساتھ کہا۔ لیکن شیخ تمہاری ٹانگ کا زخم ابھی تازہ ہے، تم رہنے دو۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ اور پھر اسی رات ناہید اور میں اونچے نیچے پہاڑی راستوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں پر تیزی سے انگریزی کیمپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم نے اپنی اس خفیہ مہم سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ امیر بابو جان کو بھی ہم نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ ہمیں یقین تھا امیر ہمیں موت کے منہ میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہماری منزل آشیانہ عقاب تھی، کیونکہ ہم واقف تھے جنرل اسی مورچے میں ہے۔ جاسوس مجاہدین کی اطلاع کے مطابق جنرل کا خیمہ ایک بڑی سی چٹان پر تھا جو چاروں طرف سے کھرتری اور ڈھلانوں پر مشتمل تھی، مگر اس پر چڑھنا کچھ ایسا دشوار بھی نہیں تھا۔ ہم نے اپنی منزل سے بہت پہلے ہی اپنے گھوڑے غار میں چھوڑ دیے اور دبے پاؤں پیدل اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اپنی بیساکھیاں بہت سنبھل کر رکھ رہا تھا، ایک تو اس لیے کہ چاندنی رات ہونے کے باوجود راستہ اونچا نیچا تھا اور امکان تھا کہ میں اپنے جسم کا توازن نہ کھو بیٹھوں، دوسرا بیساکھیوں کی آواز سے کوئی دشمن ہوشیار نہ ہو جائے۔ میں اور ناہید بہت محتاط انداز میں چٹان سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ہم چٹان کے پاس پہنچ کر سینے کے بل رینگتے ہوئے اس پر چڑھنے لگے۔ عام حالات میں ان خطرناک چٹان پر چڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ میری ایک ٹانگ بھی بیکار تھی، مگر اس وقت تو جوش ہی کچھ اور تھا۔ ہم دونوں کی پشت پر بندوقیں تھیں اور ہاتھوں میں تیز اور چمکیلے خنجر، تاکہ وقت آنے پر ہم پہلے خنجر ہی استعمال کریں۔ اس لیے بندوق کا دھماکہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ جب ہم پوری طرح دشمنوں کے گھیرے میں تھے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انتہائی مجبوری کے حالات میں بندوق استعمال کریں گے۔ میں بڑی احتیاط سے سینے کے بل رینگتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا، حالانکہ میری رفتار ناہید سے کم تھی اور وہ مجھ سے کچھ آگے نکل چکی تھی، مگر میں نے اپنی رفتار وہی برقرار رکھی تھی۔ میں پتھروں پر مضبوطی سے ہاتھ جماتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا جس پر میں نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا تھا۔ پتھر کے چٹان سے اکھڑتے ہی میرے جسم کو جھٹکا سا لگا اور میں نے بہت کوشش کی اپنے جسم کے توازن کو برقرار رکھ سکوں، مگر ناکام رہا۔ میں نے اپنی بیساکھیاں چٹان کے نیچے چھوڑ دی تھی، کیونکہ انہیں ساتھ لے کر چلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پھسل گئے اور میں انتہائی ضبط کے باوجود اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو نہ روک سکا۔
میں پتھروں سے ٹکراتا ہوا تیزی سے کھردری چٹان سے نیچے لڑک رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کھردری چٹان میں ابھرے ہوئے کسی پتھر سے میرا سر ٹکرایا تھا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں کتنی دیر غافل رہا مجھے یاد نہیں۔ آنکھ کھلنے پر میں نے خود کو مکمل تاریکی میں محسوس کیا۔ کچھ دیر مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا کہ میں یہاں کس طرح پہنچ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ میرے ذہن میں بے ہوشی کا غبار اور اس کے اثرات زائل ہوئے تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرے پورے جسم میں جیسے درد کی شدید لہریں گونج گئیں۔ مجھے یقیناً سخت زخمی حالت میں یہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ میرے نیچے پتھریلی زمین تھی۔ میں کہاں ہوں میں نے سوچا، مگر کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکا۔ کیا میں انگریزوں کی قید میں ہوں؟ میں سوچتا رہا اور خود ہی اپنے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے، تو پھر میں کہاں ہوں؟ وہاں دور دور تک کوئی معمولی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی اور میرے منہ سے کرا نکل گئی۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ کر آس پاس کا جائزہ لے سکتا۔ میں جہاں کہیں بھی تھا بہرحال انگریزوں کی قید میں نہیں تھا، اور یہ بات میرے لیے اطمینان بخش تھی۔ یہاں دور دور تک اندھیرا اور مکمل سناٹا تھا۔ میرے یہاں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی جواز تھا، اور وہ تھا حمزاد کی مداخلت۔ یقیناً اس نے بر وقت میری مدد کر کے مجھے انگریزوں کی قید میں جانے سے بچا لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے ناہید کا خیال آیا، اس کا کیا بنا ہوگا؟ وہ بھی میری طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہوگی۔ میں بہت دیر تک انہی سوالوں میں الجھا رہا، مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ ممکن ہے میرے حمزاد نے اسے بچا لیا ہو، پھر وہ خود جنرل پر کامیاب حملہ کرنے کے بعد فرار ہو گئی ہو، مگر یہ بات زیادہ ممکن نہیں تھی، کیونکہ میرے وجود نے اس کی راہ میں مشکل حائل کھڑی کر دی تھی۔ یقیناً وہ میری چیخ سن کر محافظ بیدار ہو گئے ہوں گے، اور پھر میں اس سے زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں اس تصور سے بھی خوفزدہ تھا کہ خدا نہ خواستہ ناہید گرفتار کر لی جائے۔ میں اندھیرے اور سکوت سے بیزار ہو چکا تھا۔ سوچتے سوچتے میرا ذہن تھک گیا تھا۔ اسی وقت میں نے اپنے قریب کسی اور کے وجود کو بھی محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ایک تیز سی سرسراہٹ اور پھر پھنکار کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یقیناً میرے قریب کوئی سانپ تھا، اور سانپ زہریلا بھی ہو سکتا ہے۔ اس احساس نے میرے حواس بیدار کر دیے۔ میں اپنے جسم کو سمیٹتا اور اسی وقت اپنے بائیں بازو میں جیسے ہی میں نے بیک وقت کئی تیز سوئیاں چبھو دی، میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیا مجھے سانپ نے ڈس لیا؟ اچانک میرے ذہن میں سوال گونجا۔ اس احساس کے ساتھ ہی مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ میرا جسم کسی سردی کھائے ہوئے بچے کی طرح کانپنے لگا۔ سرسراہٹ پھر سنائی دی۔ سانپ مجھے ڈس کر غالباً واپس ہو رہا تھا۔ میں نے بائیں بازو کی اس جگہ کو چھوا جہاں سانپ نے مجھے ڈسا۔ اس جگہ مجھے جلن اور سخت سوزش سی محسوس ہوئی، اور اس کے چند لمحے بعد میرا ذہن بوجھل ہونے لگا، جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ میں نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا، سانپ کا زہر اپنا اثر کرنا شروع کرتا ہے تو گہری نیند آنے لگتی ہے۔ اس شخص کو کسی بھی طرح سونے نہیں دینا چاہیے جسے سانپ نے ڈس لیا ہو، کیونکہ یہ نیند اس کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ نیند کے عالم میں زہر تیزی سے اپنا کام کرتا ہے، اور پھر مریض آنکھ کبھی نہیں کھول پاتا اور اسی حالت میں ہی مر جاتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے غنودہ ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں بہرحال بیدار رہنا چاہتا تھا تاکہ زہر مجھ پر جلد اثر انداز نہ ہو سکے۔ میں کافی دیر تک اپنے خمار آلود ذہن سے جنگ کرتا رہا، مگر نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی پلکیں اٹھانا گراں گزر رہا تھا۔
اسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کسی حد تک خوفزدہ بھی تھا، مگر زیادہ دیر تک میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور میرا ذہن نیند کی آغوش میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ ہوش آنے پر میں نے اپنے چاروں طرف اجالا پھیلا ہوا دیکھا، لیکن اسے مکمل روشنی پھر بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اجالا غار کے دہانے سے آ رہا تھا۔ غار کے اندر پہنچتے پہنچتے ہلکا ہو رہا تھا۔ میں اس وقت ایک غار میں تھا۔ مجھے پہلی خوشی تو یہ ہوئی کہ میں زندہ ہوں، اور اس احساس کے ساتھ ہی میرا دایاں ہاتھ فوراً اپنے بائیں بازو کی طرف بڑھا جہاں مجھے سانپ نے ڈسا تھا۔ اب اس جگہ نہ تو کوئی دکھن تھی نہ سوزش، وہ جگہ بھی اب پہلے کی نسبت ابھری نہیں تھی۔ کیا وہ میرا وہم تھا؟ میں نے سوچا، اور پھر خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سانپ کے ڈسنے کی تکلیف محسوس کی تھی، تو پھر اب تک کس طرح زندہ ہوں؟ میرا زخم کس طرح ٹھیک ہو گیا؟ زہر نے مجھ پر اثر کیوں نہیں کیا؟ میں سوچتا رہا، اور آخر کار اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حمزاد مجھے یہاں تک لایا ہوگا، اور اس نے اپنی پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر زہر کے اثر کو زائل کر دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کچھ ممکن نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ حمزاد میری طرف سے غافل نہیں ہے۔ اس نے مجھے انگریزی فوج کیمپس میں انگریزوں کی پہنچ سے دور رکھا اور ان کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچا لیا، اور پھر وہی یہاں بر وقت پہنچ کر سانپ کے زہر کو زائل کرنے کا سبب بنا تاکہ میری زندگی خطرے میں نہ پڑے۔ لیکن وہ میرے پاس موجود کیوں نہیں؟ کیا وہ جبار کے حمزاد سے برسر پیکار ہے؟ ہاں، یہ ممکن تھا۔ میری زندگی خطرے میں دیکھ کر وقتی طور پر میری مدد کے لیے آ گیا ہوگا اور پھر روانہ ہو گیا ہوگا، مگر میں یہاں اس طرح کب تک پڑا رہ سکتا ہوں؟ میں تازہ ترین حالات سے باخبر ہونا چاہتا تھا۔ مجھے ناہید کی طرف سے سخت فکر لاحق تھی، مگر اس کے باوجود میں حمزاد کو طلب کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں اس قدر بدحواس ہوا تھا کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں حمزاد کے بغیر بھی ناہید کے بارے میں معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ مجھے اپنے تصور کی قوت آزمانے سے بھلا کون روک سکتا تھا؟ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی اور ناہید کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے ناہید کا چہرہ تھا، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں اچھل پڑا۔ ناہید کے چہرے پر سخت تکلیف اور اذیت کے آثار تھے۔ میں نے فوراً اپنے تصور کا دائرہ وسیع کیا اور اس کے ساتھ ہی میرا خون کھولنے لگا۔ جس دوسرے چہرے پر میری نظر پڑی تھی اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ یہ چہرہ جبار کا تھا، جو ناہید کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ جبار کے علاوہ اس جگہ ایک انگریز افسر بھی نظر آ رہا تھا، جس نے حرص اور للچائی ہوئی نظریں ناہید کے جسم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ناہید کا جسم ایک موٹے سے لکڑی کے تختے سے بندھا ہوا تھا اور اس کے جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ اچانک انگریز نے ہونٹوں کو حرکت دی اور اپنی وردی سے کوئی افسر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جبار سے مخاطب ہوا۔ تم اس سے پوچھا یہ کون لوگ ہے؟ اس کا ساتھی کدھر ہے؟ تم اس کا زبان سمجھتا؟ اچھی طرح پوچھو، نہیں تو مارو۔ اس کا زبان کھولو، یہ ابھی سب کچھ بتا دے گی، مگر اس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ جبار کی عیار آواز سنائی دی اور میں بل کھا کر رہ گیا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا جبار تنہائی کس لیے چاہتا ہے۔ خیر، ہم جاتا۔ اگر تم کو یہ کچھ نہ بولا تو ہم آئے گا، اس کے بعد تم ادھر سے چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر انگریز افسر خیمے سے نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے ناہید نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔
وہ چیخی، ذلیل کتے، تو ایک مجبور اور بے بس عورت کی بیچارگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر تو اتنا ہی بہادر ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کھول دے، میں وعدہ کرتی ہوں بھاگوں گی نہیں اور تجھ سے مقابلہ کروں گی۔ میری بلبل، اس طرح ناراض نہیں ہوا کرتے۔ جبار نے اپنے چہرے کو آستین سے صاف کرتے ہوئے سفلے پن سے کہا، تو اگر میری بات مان لے تو میں تیری جان بچانے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں تیری سزا سزائے موت سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو نے جنرل کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر عین وقت پر محافظ ہوشیار نہ ہو جاتے تو اپنا کام کر چکی ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی تو نے ان پر خنجر سے حملہ کر کے انہیں سخت مجروح کر دیا، اور تیرا یہ جرم معمولی جرم نہیں ہے، یہ تو بھی اچھی طرح جانتی ہے، اور یہ بھی شاید تجھے معلوم ہو کہ اگر تو نے سیدھی طرح میری بات نہ مانی تو میں زبردستی ایسا کر سکتا ہوں، مگر میں نے تجھے صبح تک سوچنے کی مہلت دے دی ہے۔ بول، کیا تو راضی ہے؟ کمینے، غلام، انگریزوں کے کتے، تجھے مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ناہید کی آواز میں حقارت ٹپک رہی تھی۔ اچھا تو پھر مجھے روک، دیکھوں میں کیسے روکتی ہے۔ جبار یہ کہہ کر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور پردہ گرا کر رسی سے باندھ دیا، پھر ناہید کی طرف بڑھتا ہوا بولا، تیری چیخو پکار سن کر یہاں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا، وہ لوگ سمجھیں گے میں تجھ پر تشدد کر کے تیری زبان کھلوانا چاہتا ہوں، اب بھی مان جا ورنہ۔ جبار اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ پھر میں نے جو کچھ سنا اس پر مجھے خود بھی یقین نہیں آیا۔ ناہید کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میرے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ میں تمہاری رضامندی کے بعد ہاتھ پاؤں کھولنا ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ جبار کہتے کہتے رک گیا۔ ایسا تو میں صرف اس لیے چاہتا تھا کہ تم چیخو پکار نہ کرو، کسی سے اس واقعے کا ذکر بھی نہ کرو۔ جبار واقعی ایک عیار ذہن کا مالک تھا، وہ ناہید کو آزاد کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جبار کی بات سن کر میرے ذہن میں بھی ناہید کی ادا کیا ہوا جملہ واضح ہو گیا، وہ یقیناً قید و بند سے آزاد ہو کر فرار کی راہ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر انتہائی خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات مان لی، اپنے ناپاک وجود کو مجھ سے دور رکھ۔ ناہید چیخی، اچھا اب میں سمجھا، تو اس طرح مجھے پھانس کر قید و بند سے آزاد ہونا چاہتی تھی، کیوں بھولی چڑیا؟ جبار شیطانوں کی طرح ہنسا، تو مجھے اتنا بے وقوف سمجھتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا۔ اب میرے لیے ضبط کرنا انتہائی دشوار تھا۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور چیخا، حمزاد! اسی لمحے حمزاد کا گھبرایا ہوا چہرہ مجھے نظر آیا۔ وہ آتے ہی بولا، آپ نے مجھے اس وقت طلب کر کے غضب کر دیا، اب جبار کا حمزاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اسے پورا کرنے کے لیے فوراً روانہ ہو جاؤ، بقیہ باتیں پھر ہوں گی۔ ناہید کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، اسے بچانا اشد ضروری ہے۔ تم اسے انگریزوں کی قید سے آزاد کرا کے فوراً یہاں لے آؤ، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گیا۔ میرا حکم سنتے ہی حمزاد غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی تاکہ تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ میں تصور کی طاقت کو بروئے کار لا چکا تھا۔ میں نے حمزاد کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ جبار اپنے مقصد میں کامیاب ہو، حمزاد نے آنن فانن ناہید کے جسم کی بندشیں کھولنا شروع کر دی۔ اس نے ایسا کرنے سے پہلے جبار کو ایک زور کا دھکا دیا تھا،
ناہید کے جسم کی بندشیں خود بخود کھلتے دیکھ کر اور اپنے جسم کو دھکا لگتے دیکھ محسوس کر کے پہلے تو جبار حیرت زدہ سا ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ بڑبڑایا، اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ غالباً سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کرشمہ میرے حمزاد کی نادیدہ قوت کا ہے۔ حمزاد، جبار نے اپنے حمزاد کو طلب کیا جسے میں نہ دیکھ پایا، مگر اسی وقت میرے حمزاد نے ناہید کو چھوڑ کر ایک دم جبار پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حمزاد کو کوئی حکم دے سکتا، اس کا جسم ایک بار زور سے لہرایا اور پھر وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ غالباً وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ناہید کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے، اس کے لیے یہ سب بڑا عجیب و پراسرار تھا۔ اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی مضبوط رسیاں خود بخود کھلنے لگی تھیں اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جبار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ناہید کو مضبوط رسیاں کھلنے میں کچھ وقت پیش آ رہی تھی، اس لیے میرا حمزاد آگے بڑھا اور چند ہی لمحے میں اسے قطعی آزاد کر دیا۔ کپڑے پہن لو، حمزاد نے سرگوشی کی، اور جلد سے جلد یہاں سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شیخ تم؟ اچانک حمزاد کی آواز سن کر ناہید خوشی سے تھر تھراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ حمزاد کی آواز اسے قطعی میری آواز معلوم ہوئی تھی، کیونکہ میری اور حمزاد کی آواز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ناہید حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی، خیمہ خالی تھا۔ اس کے لیے یہ بات سخت حیرت انگیز تھی کہ میں اسے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس لیے اس نے پوچھا، مگر تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے ہو شیخ؟ یہ تمام باتیں آئندہ کے لیے رکھو، فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیا جائے گا، حمزاد نے نرمی سے کہا۔